بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں مسائل شتّیٰ یعنی متفرق مسائل کا بیان چل رہا ہے، اور یہ بات آپ سے بار بار عرض ہو رہی ہے کہ ہمارے جو فقہا یعنی جو مسائل آسان کر کے امت تک منتقل کرتے ہیں، تو وہ ہر مسئلے کو اس کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔ جیسے نماز کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے۔ ہر مسئلہ اپنے عنوان، اپنے باب، اپنے ٹاپک کے نیچے آتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ان فقہا سے رہ جاتے ہیں، اپنے مقام پہ رہ جاتے ہیں، اور ایسا ممکن ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ جب وہ مسائل یاد آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ کتاب کے آخر میں دوبارہ ایک ضمنی چھوٹا سا عنوان قائم کرتے ہیں، اور وہ جو مابقیہ اہم مسائل ہوتے ہیں اس کو وہاں درج کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کو کہا جاتا ہے مسائل شتّیٰ۔ شتّیٰ کے معنی آتے ہیں متفرق، مختلف قسم کے مسائل جو پیچھے ہم سے بیان کرنا رہ گئے، وہ ہم اب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو مسائل شتّیٰ میں آپ کے سامنے مختلف مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں جو موضوع ہے، جو مسائل ہے، وہ نکاح سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو خود اپنے لیے یا اپنی اولاد کے نکاح میں اس بات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی عورت یا ایسی بچی کا انتخاب کیا جائے جو دیندار ہو، دین کی سمجھ بوجھ رکھتی ہو۔ دولت، حشمت یا نسب کا بہت زیادہ خیال کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہ ہے پہلا مسئلہ، اور یہ مسئلہ حدیث پاک سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان، واضح اور سادہ الفاظ میں اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ فرمائے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو چار باتیں پیش نظر ہوتی ہے، چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لمالها یا تو اس کے مال کو دیکھتے ہیں، لجمالها یا اس کی خوبصورتی کو، ولحسبها یا اس کے خاندان کو، ولدینها یا پھر اس کے دین کو۔ تو ایک مسلمان کیا کرے؟ فرمائے فاصفر بذات الدین، تم نکاح کرنے میں عورت کے دین کے پہلو کو زیادہ ترجیح دو۔ نہ مال دیکھو، نہ جمال دیکھو، نہ حسب نسب دیکھو، دینی معاملات کو دیکھنا ہے۔ اور آج ہم اس اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ ہم باقی تمام چیزوں کو پیش نظر بھی رکھتے ہیں، مقدم بھی رکھتے ہیں، اور پھر جتنا دنیا کی جو حرص سامنے ہے آج، یہ معاش والی دنیا ہے، ہر چیز یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر مال نہیں ہو تو شاید انسان قدم بھی نہیں بڑھا سکتا۔ تو اب ہر انسان دیکھتا ہے کہ بھئی مالی حیثیت کیا ہے۔ دوسرے کی بچی اپنے گھر لانے کے لیے ان کے مال پہ نظر ہے، کتنا جہیز دے سکتے ہیں، کیا کچھ دے سکتے ہیں، کیا کیا دیا جائے گا، لین دین کیا ہوگی۔ یہ کتنی ایک غلط سوچ ہے، نامناسب سوچ ہے، اور اس کو فرسودہ سوچ کہنی چاہیے، جو جاہلیت میں باتیں ہوتی تھی۔ یا یہ کہ ان کی خوبصورتی کو دیکھا، دین اسلام اس چیز کو منع نہیں کرتا، اسی لیے یہاں تک اجازت دی گئی کہ نکاح سے پہلے اگر یہ لڑکا لڑکی، یہ بچہ بچی اگر یہ خواہش ظاہر کریں کہ جی ہم ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ ایک نظر لڑکے کو اجازت دی جائے کہ یہ بچی کا چہرہ دیکھ لیں، لیکن ایسی بے حجابانہ نہیں، بے تکلفانہ نہیں۔ ہمارے ہاں جو مزاج پڑا ہے، چل پڑا ہے
کہ چلے جی ان کی ایک ملاقات میٹنگ کروا دی جائے، وہ بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے۔ ہر چیز کی حدود و قیود کو سمجھنا ہے۔ باقی کام بڑے کریں، باقی تسلی بڑے کریں گے، لیکن اس بچے کو تسلی ہو جائے کہ بھئی اس کا نین نقش کیسا ہے، تسلی ہو۔ یا بچی نے کہا کہ جی میں دیکھنا چاہتی ہوں لڑکے کو، اس کو بھی حق حاصل ہے، تو ایک ترتیب کے ساتھ اس کو بھی پردے سے، کھڑکی سے دکھا دیا جائے کہ جی یہ لڑکا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ باقی اس کا قد کاٹ ہے، بول چال ہے، وہ سب بڑوں کے کام ہے، وہ اس کی تسلی کر لیں۔ لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ نکاح کے اندر دین کو بنیاد رکھا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح میں صرف بچی کو گھر لانا نہیں ہے، آپ نے ایک نسل، ایک خاندان کو چلانا ہے۔ کل بچے پیدا ہوں گے، ان کی تربیت ماں کی گود میں ہوگی۔ اب اگر ماں خود دیندار ہے، اس میں دین کی طلب ہے، نماز، روزے، طہارت، پاکیزگی اس کو سمجھتی ہے، تو پھر تو آپ سمجھے کہ آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی۔ لیکن اگر آنے والی بچی وہ ہے کہ جس کا دین سے دور تک کوئی واسطہ نہیں، اس کو نہ نماز سکھائی گئی، نہ بڑوں کے اخلاق آداب سکھائے گئے، کچھ بھی نہیں بتایا گیا، بس سارا دن موبائل ہے اور گانے باجے ہیں اور کھیل مستیاں ہیں اور لباس اور خوراک ہے، یہ چیزیں ہیں، پھر تو ہو گیا کام۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، پھر خاص طور پہ اس فتنوں کے دور میں یہ بڑوں کی اجتماعی، شرعی، دینی ذمہ داری ہے کہ رشتوں کے کرتے ہوئے ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ جس بچی کے گھر آپ رشتے کا پیغام بھیج رہے ہیں، اس کے پاس دین کا کتنا حصہ ہے، دین کی کتنی سمجھ ہے، یا دین کی کتنی محبت ان کے پاس ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ عالمہ حافظہ ہو، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کے پاس 100% علم ہو، یا وہ حافظہ ہو، یا وہ تہجد گزار ہو، یا کسی شیخ سے بیعت ہو، یہ ضروری نہیں۔ کم از کم اپنے دین کی بنیادی معلومات، دین کی سمجھ اس کے پاس ہو، کل کو آپ کے گھر کے ماحول کو متاثر نہ کر سکے۔ دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہیں پر نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہے، نکاح کا پیغام، لیکن معلوم ہوا کہ پہلے سے کسی اور نے بھی پیغام بھیجا ہوا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ چلا بھئی فلاں گھر میں بچی ہے، گھر والوں کو پسند آئی ہے، تو آپ نے ارادہ کیا اپنے بیٹے کے لیے، چھوٹے بھائی کے لیے کہ بھئی وہاں پیغام بھیجنا چاہیے۔ پتہ چلا کسی اور نے پہلے سے بات رکھی ہوئی ہے، اس بیچ میں جا کر اپنے نکاح کا پیغام ڈالنا یہ سخت ممنوع ہے، یہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں کہ معلوم بھی ہو گیا کہ بھئی کسی اور نے رشتے کی بات رکھی ہوئی ہے، بات چل رہی ہے، اور ابھی تک ان کو ہاں یا نہ نہیں ہوئی، آپس کے معاملات چلا رہے ہیں، اور اس نے جا کے بیچ میں جو اپنے فضائل و مناقب بیان کر دیے، اور جا کے وہاں پہ بیچ میں ٹانگ رکھ دی اور کہا کہ جی ہمارا بیٹا ہے، اور اتنی اس کی ایجوکیشن ہے، اتنی کوالیفیکیشن ہے، اتنی اس کی کمائی ہے، اور بس خلاصہ یہ کہ شیخ جنید بغدادی ہے، اس کے فضائل بتا دیے، اور اب ان کا ذہن بنا دیا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، اور جو پہلے سے نکاح کا وہ آیا ہوا تھا تو اب ان کے ساتھ ٹال مٹول کرنے لگ گئے، اور ان کا معاملہ اس نے آ کے بیچ میں خراب کر دیا۔ یہ منع ہے، اور سخت منع ہے، اور نہایت غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ہاں، فقہا نے یہ لکھا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہلے سے بات چل رہی ہے تو یہ انتظار کرے، اور انتظار کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے اس پیغام والوں کو انکار کر دیا ہے، ان کو منع کر دیا ہے، جواب دے دیا ہے، تسلی ہو گئی، اب لا کے یہاں اپنے نکاح کا پیغام رکھتے ہیں۔ ایک ترتیب ہے، دین اسلام تو ترتیب والی زندگی کا نام ہے۔ کسی کا راستہ کاٹنا، کسی کے معاملے کو خراب کرنا، یہ دین اسلام میں ممنوع، ناپسندیدہ ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج تھوڑی ہے، یہ زندگی کے گزارنے کے آداب، یہ بھی تو ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو کسی کے ساتھ یہ دھوکہ کرنا کہ اس کی بات آ کے بیچ میں خراب کر دی، یہ بہرحال منع ہے، اس کو منع کیا گیا۔ تیسرا مسئلہ فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہو جائے، اب یہ مسئلہ شوہر اور بیوی سے متعلق ہے،
تو ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے احکامات کے مطابق خوشگواری کے ساتھ گزارے، لہٰذا اپنے آپس کے معاملات کسی کو نہ بتائیں، ان کا مذاکرہ کسی کے ساتھ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا کرنا بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اکثر دلہا دلہن اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کی دو صورتیں ہیں دوستو، یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا نکاح ہو جائے تو نکاح تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے اور زندگی کا ایک آغاز ہے۔ تو ایک تو چونکہ یہ اس زندگی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعبیر کیا کس لفظ سے؟ لباس کے لفظ سے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا عورتیں تمہارا لباس، تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب دیکھیں لباس کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ لباس انسان کے جسم کو چھپا دیتا ہے۔ واضح طور پہ اشارہ کیا کہ یہ زندگی ایک پردے والی زندگی ہوتی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس نکاح کے بعد اللہ پاک بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتے ہیں، حلت دے دیتے ہیں۔ اب زندگی شروع ہو گئی، اب جو چیزیں ایک میاں بیوی کے پردے کی ہے، حیا کی ہے، ستر کی ہے، پرائیویسی کی ہے، وہ ان دو کے علاوہ پھر تیسرے کے علم میں نہ آئے۔ یہ بے حیائی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، اور یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ یہ تو ایک حیوانی معاشرہ ہے کہ نعوذ باللہ انسان اپنے خاص معاملات کو، پرائیویسی کی، حیا کی باتوں کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہا ہے کہ جی وہ میرا بہت کلوز فرینڈ ہے، بہت قریبی دوست ہے، اس کو میں نے بتا دیا، یا بچی کسی کو بتا رہی ہے۔ تو یہ نہایت بے حیائی والی باتیں ہیں، اور اس کے بہت ہی زیادہ طویل نقصانات بھی ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، بہت زیادہ نقصانات بھی اس کے ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ لکھا فقہاء نے کہ شوہر اور بیوی اپنی زندگی کی بات چیت کو، اونچ نیچ کو، اپنے معاملات کو، مشوروں کو ہر ایک کے سامنے نہیں رکھے۔ اللہ پاک نے ان کو ایک زندگی دی ہے۔ اب انسان ہے، کبھی خوش بھی ہوں گے، بہت زیادہ گپ شپ کریں گے آپس میں، کبھی کھٹ پٹ بھی ہو جائے گی آپس میں، اونچ نیچ بھی ہو جائے گی، کبھی دونوں بیٹھ کر آپس میں کسی آئندہ کے لیے کسی بات کا مشورہ بھی کریں گے، کچھ بھی ہوگا۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے معاملات صرف اسی لیے خراب ہوتے ہیں، صرف اسی لیے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں جو ہیں اپنے ذاتی باتوں کو باہر پھیلا دیتے، باہر گھر میں کر دی، بڑوں کے سامنے کر دی۔ اب اندر کوئی بات ہو گئی، شوہر بیوی ہے، برتن قریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ٹکراتے بھی ہیں آپس میں، تو بھئی آپ کی بحث ہو گئی، اپنے کمرے میں اس مسئلے کو حل کر دیں اندر۔ اب باہر آ کے اگر شوہر ماں باپ سے کہہ رہا ہے کہ جی یہ کیا چیز لے آئے ہو میرے لیے، یہ کیا مصیبت میرے گلے باندھ دی ہے، یہ مجھ سے زبان چلا رہی ہے، خود بھی زبان چلائیے، لیکن اس کی زبان نظر آ رہی ہے، اپنی زبان نہیں لگ رہی۔ یا تھوڑا سا معاملہ ہوا اور یہاں بیوی نے فوراً موبائل ڈائل کیا اپنے ماں باپ کو یا بھائیوں کو اور کہا کہ جی اگر مجھے بہن سمجھتے ہو تو آ کے میرا پوچھ لو ان سے ذرا۔ اس طرح تو اگر زندگی چلتی تو پھر تو دنیا جنت تھی نا۔ اس رشتے کو کیوں ایک لباس سے تعبیر کیا گیا؟ اگر معمولی باتوں میں انسان بڑوں کو بیچ میں لائے گا، ہر بات بڑوں کے ساتھ آ رہی ہے، جی آج یہ ہوا، آج کل ہوا، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، تو نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے پاس آج اپنی معاشرت کی زندگی کے یہ آداب نہیں ہے دوستوں۔ نکاح کرتے ہوئے ہمیں دین ضرور سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، جب سے مسجد کی خدمت کی ذمہ داری ہے، مسئلہ ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سارے ساتھی آتے ہیں نا جن کے نکاح ہوتے ہیں، نوجوان ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے طلباء ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ اس بارے میں کچھ نصیحت۔ ہم تو خود نصیحت کے محتاج ہیں، ناقص لوگ ہیں، لیکن ایک بات میں نے الحمدللہ جتنے ساتھیوں کو کہی ہے، اور جس نے اس بات پر عمل کیا ہے
یقین کرے میں مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، وہ ایک خوشگوار زندگی کے ساتھ جی رہا ہے۔ میرے جس ساتھی نے بھی، جس طالب علم نے اس بات کو قبول کیا، اور وہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نکاح کے بعد آپ نے رہنا اسی گھر میں جس میں آج تک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھے، ان سے تو نہیں ہٹ سکتے، ان کا حق تو آپ کے اوپر سے ختم نہیں ہوگا، ماں باپ تو آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ ہے۔ لیکن ایک زندگی آپ کی اس گھر میں ابھی تک وہ تھی جس میں آپ وہاں تکیہ رکھا، یہاں تکیہ رکھا، اس کمرے میں سو گئے، کوئی پوچھ نہیں تھی نا۔ لیکن اب نکاح کے بعد آپ کو ایک کمرے کے ساتھ خاص کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کمرے میں بند دروازے کے اندر آپ کو اللہ پاک ایک زندگی دے رہے ہیں، اور اس زندگی کو اپنے تک اور اپنی ہونے والی منکوحہ بیوی تک محدود رکھیں۔ اگر وہاں کی باتیں اس کمرے کے دروازے سے باہر آئیں گی، آپ خود اپنے لیے پریشانیوں کا آغاز کر دیں گے۔ اور جس نے اس نصیحت کو مانا ہے، یقین کریں وہ خوشباش زندگی گزارنا۔ نقصان اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہمارے یہ نوجوان بچے بچیاں اپنی تھوڑی سی بات کو بھی برداشت نہیں کر پاتے، اور لمحے لمحے کی رپورٹ، ایک ایک بات، ایک ایک عمل وہ بڑوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے الگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں وہاں پہ، اور یہاں پر ان میں آپس میں ناچاقیاں الگ پیدا ہو جاتی۔ اس لیے یہ بات بالکل ایک اصولی طور پہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ نکاح کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے یہ خوشگوار چلتی ہے جب انسان اپنے معاملات اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے۔ یہ شیطان ہے، یہ غصہ بھی دلا دیتا ہے، آدھے گھنٹے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے غلط ہو گیا۔ اب غلطی کا احساس ہوا، دونوں ٹھنڈے ہو گئے، پھر منا لیں گے، لیکن یہ کہانی جب آپ باہر لے گئے ہو تو آپ دونوں تو راضی ہو گئے، لیکن باہر کا قصہ تو اب ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کو منع کیا گیا کہ بھئی اپنی ذاتی باتیں اپنی ذات تک رکھ۔ ہاں کوئی قابل مشورہ امر ہے جس دونوں کی سمجھ کی بات نہیں ہے، بڑوں کو ضرور بتائیں اور ان کی نگرانی ذمہ داری کے اندر چلیں۔ چوتھا مسئلہ فرماتے ہیں نکاح سے متعلق کہ اگر کوئی آپ سے نکاح کے بارے میں کوئی صلاح مشورہ لے، یہ بھی ہے، آپ کے پاس آئے کہ جی ہمارے پاس فلاں گھر سے پیغام آیا ہے، بچے کے لیے، بچی کے لیے، کسی کے لیے بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے دینی چاہیے بچی یا مجھے اس گھر نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے؟ اب دیکھیں یہ ایک مشورہ ہے، اور مشورہ یہ ایک شرعی ذمہ داری اور بوجھ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جائے اس کو امین بنا دیا گیا، اب وہ امانت دار ہے۔ اب اگر اس کو کوئی بات پتہ ہے اور اس نے چھپائی، اس کو کسی خرابی کا علم تھا لیکن اس نے پردہ ڈالا، چھپا دیا، اب کیوں چھپایا؟ یا تو اس وجہ سے کہ چلو یار اب کون بتائے، بڑی مشکل سے ایک رشتہ آیا ہے، ہو جانے دو۔ کبھی یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے دوست، ہو جانے دو، یہ کوئی سودا نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور کتنے معاملات ہم نے دیکھیں کہ بڑوں نے باتیں چھپائی، معاملات کا اخفا کیا، اس پہ پردہ ڈال دیا کہ چلو نکاح ہونے دو، ہو جائے گا، چلو ہمارے سر سے بوجھ ہٹ جائے گا۔ بوجھ نے ہٹنا نہیں، بوجھ نے بڑھنا ہے۔ آپ کی بچی آپ کے گھر میں، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کمزوری ہے، آپ سمجھتے کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے تو کر لیں وقت پہ، ورنہ کل کو کیا ہوگا کہ بچی جائے گی اور وہاں یہ معاملات اٹھیں گے تو آپ پر اب خیانت کا الزام بھی آئے گا، تہمت بھی لگے گی، اور آپ کی بچی نکاح کے بعد آپ کے گھر آ کے بیٹھ جائے گی، پھر مسئلہ ہے۔ اور ایسے معاملات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس لیے کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں چھپانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مشورہ آپ سے پوچھ لیں کہ بھئی فلاں آپ کے دوست ہیں، فلاں آپ کے نمازی ہیں، فلاں آپ کے کاروباری شراکت دار ہیں، کیا خیال ہے رشتہ بھیج دوں؟ تو جس حد تک آپ کو معلومات ہے وہ ان کو دے دیں، اور جس کی نہیں ہے اس کی نفی کر دیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی ساتھی آتا ہے کہ بھئی یہ فلاں آپ کی مسجد کے نمازی ہیں، ان کے بیٹے کے لیے رشتے کیا کریں؟
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اس کو مسجد کی حد تک جانتا ہوں، نماز کی حد تک جانتا ہوں، اعمال کی حد تک جانتا ہوں، لیکن گھر کے معاملات کا مجھے 0% بھی علم نہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی مسجد کے ساتھی ہیں، تبلیغ کے ساتھی ہیں، وقت لگایا ہوا ہے، جڑتے ہیں، پابندی سے آتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، کچھ بھی ہے یہ، یہاں تک کہ اگر آپ صفائی مانگتے ہیں تو بالکل ہم تیار ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے گھر کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، گھر کے معاملات، تو اس کا مجھے علم نہیں، اس کے لیے آپ حضرات اپنی ترتیب کر لیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک ترتیب ہے یہاں پر، اور ہم اس حد تک مکلف ہے، لیکن ایک اوور ایفیشنسی دکھائی اور کہا کہ جی 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 بالکل بالکل بالکل، آنکھیں بند کر کے دے دیں، آنکھیں بند کر کے دے دے، جی کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ، اور پھر بعد میں کچھ معاملات سامنے آئے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے سر پہ کھڑے ہوں گے، آپ سے پوچھیں گے، یا یہ کہ آپ کو پتہ ہے اور آپ نے کہا کہ جی ہمیں تو جی کچھ اندازہ نہیں ہے، اب اس کی اتنی صفائی بھی آپ نہیں پیش کرنا چاہتے جو آپ کے علم میں، یہ بھی خیانت ہے۔ تو دین کے اس شعبے کو، اس حصے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، لہذا جس قدر انسان کو علم ہو اتنی معلومات ضرور دے دیں۔ اچھائی کا علم ہے وہ بھی بتائیں، خرابی کا علم ہے وہ بھی بتائیں، یہ غیبت میں نہیں آتا دوستو، یہ غیبت نہیں ہے۔ آپ کسی کی کوئی کمزوری بتائیں اس وجہ سے کہ کہیں یہ لوگ نقصان نہ اٹھا لیں، تو تمام فقہاء نے لکھا یہ غیبت نہیں ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانا ہے۔ تو بہرحال یہ نکاح سے متعلق کچھ امور متفرقہ تھے، متفرق مسائل تھے، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا